بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات جماعت ہشتم مضمون اسلامیات، اور آج کی کلاس میں جو ہم لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے لیکچر نمبر 6۔ ٹھیک ہے، اس لیکچر میں جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے صدقہ فطر۔ اس سے پہلے آپ اعتکاف پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے آپ رمضان روزوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تمام احکامات آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں صدقہ فطر اور اس کے احکامات، کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہوتی ہے، صدقہ فطر ہے کیا، اس کا نصاب کیا ہے، یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں صدقہ فطر کیا ہے۔ صدقہ فطر، اس کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے کہ شریعت نے عید الفطر کے دن جو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدقہ فطر۔ کیا کہتے ہیں؟ صدقہ فطر۔ اور عید الفطر کون سا دن ہے اب تو یہ وہ دن ہے جو رمضان شریف کے ختم ہونے پر روزہ کھلنے کی خوشی میں اور شکریہ کے اس پر طور پر کیا کرتے ہیں، یہ دن منایا جاتا ہے، اور اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ عید الفطر۔ ٹھیک ہے، تو یہ عید الفطر بھی بتا دیا میں نے آپ کو، اور صدقہ فطر بھی کیا ہو گیا، یعنی عید الفطر کے دن جو صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدقہ فطر۔ ٹھیک ہے، اچھا، صدقہ فطر کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ یہ اس لیے دیا کیونکہ عید الفطر جو ہے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تمام مسلمان جو ہے ہر جگہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں میں جو ہے کچھ امیر بھی ہوتے ہیں، کچھ غریب بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مصلحت کے تحت جو ہے اس صدقے کا حکم فرمایا ہے کہ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں تو اس میں امیر غریب خوشی میں کیا ہے؟ برابر ہیں، لہٰذا امیروں کو حکم دے دیا کہ وہ کیا کریں؟ صدقہ دیں، تاکہ غریب بھائیوں کی کیا ہو جائے؟ ان کی مدد ہو جائے، تو وہ بھی اسی طرح اپنی خوشی منا سکے، ان کے لیے ذریعہ بن سکے، تو اس لیے جو ہے وہ صدقہ فطر کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ پاک کی مصلحت ہے۔ عید الفطر کے دن چونکہ خوشی جو ہے وہ ہر انسان کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے، تو عید الفطر جو ہے وہ خوشی کا دن ہے، اور اس خوشی کے دن جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہر کوئی خوشی منائے، تو غریبوں کی مدد کے لیے امیروں کو حکم دے دیا کہ وہ کیا کریں؟ صدقہ فطر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں صدقہ فطر اب کتنا دے سکتے ہیں، کتنا دینا چاہے اس کا حکم ہے، اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے۔ صدقہ فطر اگر کوئی شخص جو ہے وہ گیہوں کی شکل میں دے رہا ہے یا اس کے آٹے کی شکل میں دے رہا ہے، کس شکل میں؟ گیہوں یا آٹے کی شکل میں، تو اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ آدھا سوا۔ کتنی؟ آدھا سوا۔ ٹھیک ہے، اب آدھا سوا کیا ہے؟ آدھا سوا ہوتا ہے ہمارے پاس 1 کلو 662 گرام۔ کتنا؟ 1 کلو 662 گرام۔ تو اگر کوئی شخص گیہوں یا اس کا آٹا دے رہا ہے تو ایک شخص کا جو صدقہ فطر بنتا ہے وہ ہے 1 کلو 662 گرام۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے کوئی شخص 1 کلو 662 گرام گیہوں یا 3 کلو جو یا کھجور کی قیمت دے دے تو یہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب آ جاتے ہیں صدقہ فطر جو ہے وہ کس پر واجب ہے۔ صدقہ فطر ہر اس آزاد مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو کیا ہو؟ نصاب کا مالک ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک اور بات بھی بتا دی گئی کہ اگر کسی شخص نے رمضان شریف کے کسی وجہ سے کسی عذر کی بنا پر جو ہے وہ روزے نہیں رکھے ہیں تب بھی اس پر صدقہ فطر کیا ہے؟ واجب ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ روزے رکھے اور صدقہ فطر تبھی واجب ہوگا، نہیں، صدقہ فطر عید الفطر کے وقت ہی، عید الفطر کے دن ہی واجب ہوتا ہے، اس کے لیے روزوں کا شرط نہیں ہے۔ کلیئر؟ تو اگر کسی شخص نے کسی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھے ہیں یا جان بوجھ کے نہیں رکھے ہیں تب بھی اس پر کیا ہے؟ صدقہ فطر واجب ہے، جبکہ وہ کیا ہو؟ نصاب کا مالک ہو۔ ٹھیک ہے، اب صدقہ فطر کا جو ہے وہ نصاب کیا ہے؟ تو صدقہ فطر کے نصاب کی جو مقدار ہے وہ وہی ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کی۔ کس کی ہے؟ زکوٰۃ کے نصاب کی۔ فرق کیا ہے ان دونوں میں، صدقہ فطر کے نصاب کے اور زکوٰۃ کے نصاب میں؟ فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ میں جو نصاب ہوتا ہے وہ چاندی، سونے یا کرنسی یا تجارتی مال کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اور صدقہ فطر کے نصاب کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ سونا ہو، چاندی ہو یا مال تجارت ہو، ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، صدقہ فطر کا نصاب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر قسم کا اس میں جو ہے وہ مال لیا جاتا ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ حاجت اصلیہ سے مطلب کیا ہے کہ ضرورت سے زائد ہو۔ ضرورت یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے 2 گھر ہیں، ایک گھر میں وہ رہ رہا ہے لیکن کرائے پر ایک اور گھر بھی دیا ہوا ہے، تو وہ کرائے کا گھر اس کی حاجت اصلیہ یعنی اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو اب یہ اس کے نصاب میں شامل ہوگا۔ اسی طرح گاڑی ہو گئی تو اس کے نصاب میں شامل ہوگا۔ تو ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں وہ جو ہے نصاب میں آئے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ سونا چاندی یا مالی تجارت ہو، تو ایسے شخص پر کیا ہوگا پھر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ دوسرا جو یہاں پر مسئلہ بتایا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں ہوتا ہے کہ جو شخص نصاب کا مالک ہے اس کے اس مال پر 1 سال کا عرصہ گزر جانا کیا ہوتا ہے؟ شرط ہوتا ہے، لیکن صدقہ فطر میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص عید الفطر کے دن ہی نصاب کا مالک ہوا ہے تب بھی اس پر کیا ہے؟ صدقہ فطر واجب ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے مال پر 1 سال کا عرصہ گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اس دن جو ہے وہ اگر وہ نصاب کا مالک ہو گیا تب بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ کلیئر؟ اچھا، اب دیکھ لیتے ہیں صدقہ فطر کس وقت واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کس وقت واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر عید الفطر کے دن صبح صادق ہوتے ہی واجب ہوتا ہے۔ یعنی عید الفطر کے دن جیسے ہی صبح صادق ہوئی، ٹھیک ہے، اسی وقت جو ہے وہ صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ یہی جو ہے وہ صدقہ فطر کا جو ہے وہ کیا ہے؟ وقت ہے، واجب ہونے کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی یہاں پر جو ہے وہ کچھ مسائل دیکھ لیں اسی میں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہاں پر وقت کیا بتایا ہے کہ صبح صادق جیسے ہی ہوئی تو صدقہ فطر کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ صبح عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے مر گیا۔ کیا ہو گیا؟ پہلے مر گیا، تو اب ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صبح صادق کے وقت زندہ نہیں تھا، تو اب ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، تو اب اس کے مال سے کوئی صدقہ نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر بچہ پیدا ہوا تو بچہ کے پیدا ہونے کے وقت کیا ہے کہ اگر وہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا، کب؟ پہلے پیدا ہو گیا، عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا، تو اب ایسے بچے پر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ صدقہ فطر کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اور اگر کوئی بچہ جو ہے وہ عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد پیدا ہوا، کب؟ بعد پیدا ہوا، تو اب اس پر جو ہے وہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ تو یہاں کیا بات سمجھ آئی کہ عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت جتنے افراد موجود ہیں، صبح صادق ہوئی تو انہیں پر کیا ہے؟ وہ صدقہ فطر واجب ہوگا۔ کلیئر؟ اب صدقہ فطر جو ہے وہ ہم کہاں خرچ کر سکتے ہیں، کس کو دے سکتے ہیں؟ تو یہاں یہ بتا دیا کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے ان لوگوں کو صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی ان لوگوں کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے جن لوگوں کو زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے۔ تو اب وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ تو یہ انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے چیپٹر میں پڑھ لیں گے۔ اب نیچے آ جاتے ہیں، ہم کچھ مسائل دیکھ لیتے ہیں کہ صدقہ فطر جو ہے وہ کب دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ صدقہ فطر ادا کرنے کا جو سب سے بہترین وقت ہے وہ کیا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کیا کر دی جائے؟ ادا کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا تو یہ کیا ہے؟ سب سے بہتر وقت ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے عید کے دن صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو اب یہ صدقہ فطر اس کا معاف نہیں ہوا، بلکہ جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا وہ اس پر اس کے ذمے واجب رہے گا، چاہے کتنا ہی وقت گزر جائے، کتنی بھی مدت گزر جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا وہ اس کے ذمے واجب ہے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح تیسرا مسئلہ یہاں پر ایک اور ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ عید سے پہلے، ہم نے کیا کہا تھا کہ عید کا جو صدقہ فطر کا وقت ہے وہ صبح صادق کے وقت ہی جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، تو عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کیا کر دی جائے، وہ صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ عید سے پہلے کب ادا کر دے، رمضان میں، کب، رمضان المبارک میں، تب بھی جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان المبارک سے پہلے ادا کر دے، کون سے مہینے میں، شعبان میں یا رجب میں، اگر وہ جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو یہ بھی کیا ہے، جائز ہے۔ کلیئر؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے چند مسائل تھے، یہ آپ لوگوں کو بتا دیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی عملی کتاب پر۔ بلند خوانی جو ہے وہ آپ خود کر لیجئے گا، کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں بھی آتی تو بلند خوانی سے آپ کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم عملی کتاب پر آ جاتے ہیں۔ جی طالبات، آ گئے ہم عملی کتاب پر۔ عملی کتاب کے صفحہ نمبر 31، ٹھیک ہے، 31 پر آئیے۔ صدقہ فطر کا کام کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے جو ہے وہ اعتکاف کا بھی کام کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اس طرح سے، اور روزوں کا جو ہے وہ والا بھی کام کر لیا ہوگا آپ نے۔ یہ والا کام، ٹھیک ہے، یہ بھی کر لیا ہوگا اچھا خاص صحیح طریقے سے۔ اسی طرح آپ نے صاف رائٹنگ میں آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے صدقہ فطر والے کام پر۔ سوال نمبر 1 جو ہے وہ کیا ہے، صدقہ فطر کسے کہتے ہیں، اور صدقہ فطر کی ادائیگی کی حکمت اور مصلحت بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے صدقہ فطر کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، اور جو ہے یہ لکھنا ہے، یہ آپ کے درسی کتاب کے صفحہ نمبر 89 پر پہلے پیراگراف میں اس کا جواب موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو وہاں پر نہیں ملتا تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ والا سوال جو ہے وہ آپ کی اس جگہ پر مکمل نہیں آئے گا، لیکن اگلے پیج پر جو ہے وہ جگہ خالی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جیسے یہاں پر کیا گیا ہے بقیہ سوال نمبر 1، اور پھر جو ہے وہ پورا کیا، مکمل کیا صدقہ فطر کی ادائیگی کی حکمت اور مصلحت، اور پھر اس طرح سے آپ نے یہ مکمل کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو وہ آپ لائن ڈرا کر کے بقیہ سوال نمبر 1 لکھ کر آپ یہاں پر مکمل کر لیجئے گا، اگر آپ کا وہاں پر کام نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے، گیہوں اور گیہوں کے آٹے کی صورت میں صدقہ فطر کی کتنی مقدار ہے، کیا اس مقدار کے برابر قیمت دی جا سکتی ہے؟ تو یہ ہم نے پڑھا ابھی لیکچر میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو جو ہے اسی میں مل جائے گا صفحہ نمبر 89 پر ہی، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے آپ نے ہیڈنگ ڈال کے یہ کام کر۔ سوال نمبر 3 آپ کے پاس ہے، صدقہ فطر کس پر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ صدقہ فطر کا حکم، یہ ہیڈنگ آئے گی، اور آپ کو یہ جو ہے وہ صفحہ نمبر درسی کتاب کے صفحہ نمبر 89 پر اس کا جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج پر آئیے۔ یہاں پر بھی جو ہے وہ آپ کو سوال نمبر 4 دیا ہوا ہے، عید الفطر کی صبح صادق سے صدقہ فطر کا کیا تعلق ہے؟ تو صدقہ فطر کا واجب وقت، یہ آپ کو جو ہے وہ صفحہ نمبر 90 پر جو ہے وہ مل جائے گا، 90 پر۔ اور یہاں پر بھی جو ہے وہ آپ کا یہ سوال جو ہے وہ جواب مکمل نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، مکمل نہیں آئے گا، لیکن میں نے آپ کو جس طرح پہلے طریقہ بتایا آپ نے ویسے ہی اس کو کیا کرنا ہے، نیچے جو خالی جگہ دی ہوئی ہے صفحہ پر، وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، بقیہ سوال نمبر 4 کی ہیڈنگ ڈال کے، اور اس طرح سے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، یہ کام کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 کیا ہے، کیا عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر، اس کی ہیڈنگ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز جو ہے وہ میں آپ کو لیکچر میں بھی پڑھا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص عید سے پہلے رمضان المبارک میں صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ کیا ہے، جائز ہے، اور اگر کوئی جو ہے وہ رمضان المبارک سے بھی پہلے یعنی شعبان یا رجب میں ادا کر دے تو یہ بھی کیا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا کام جو ہے وہ آپ کا ہو گیا، اور آپ نے اس سے پہلے جو ہے وہ سوال نمبر 1 یاد کیا تھا، روزے پر جو ہے وہ مکمل جو مضمون لکھنا تھا،
ٹھیک ہے، تو اب جو ہے اس کا اگلا سوال جو ہے وہ آپ یاد کریں گے، روزے کے اقسام کے بارے میں جو سوال تھا کہ فرض معین روزے کون سے ہیں اور فرض غیر معین روزے کون سے ہیں، تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، عملی کتاب سے سوال نمبر 2، ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ آج کی کلاس یہاں پر ختم ہوتی ہے، اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔